اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ وہ ایک لمحے کی دیر کی بغیر اندر کی طرف بھاگا۔ آئلہ اپنے روم سے نکل ہی رہی تھی کہ حازم نے اس کا راستہ روکا۔ آئلہ، تم اس سے نکاح کے لیے انکار کر دو۔ اس نے بغیر تمہید کے اپنا مدعا بیان کیا۔ میرے دماغ پر چوٹ لگی ہے یا چہرے پر پاگل لکھا نظر آ رہا ہے جو میں فضول میں اتنا اچھا پرپوزل ریجیکٹ کر دوں؟ آئلہ نے سلک کر حازم کے مفت مشورے کو بے مول کرتے ہوئے اپنا جواب دیا۔ آئلہ، میری بات سنو۔ دیکھو، میں نے کہا تھا نا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو تم اظفر کے لیے راضی کیوں ہوئی؟ حازم اس کی منت کی۔ ہاں، شادی؟ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے یا اپنے بدلے پورے کرنے کے لیے ڈھونگ کر رچانے کی کوشش میں تھے؟ آئلہ نے طنز سے بھرپور لہجے میں اس کو جتایا۔ آئلہ، میں اپنے ان لفظوں کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ یقین کرو، وہ صرف ایک مذاق تھا۔ میں سچ میں تمہیں دل سے اپنانا چاہتا ہوں۔ پلیز، کیا تم مجھے میری غلطی کے لیے معاف نہیں کر سکتی؟ حازم نے لجاجت بھرے لہجے میں آئلہ سے معافی کی تقریباً بھیک ہی مانگ لی تھی۔ آئلہ کو لگا کہ اگر وہ مزید اسے سنتی رہی تو وہ رو دے گی اور فوراً اس سے پہلے ہی اس کی ہر بات پر ایمان لے آئے گی۔ حازم کی آنکھوں میں، اس کے انداز میں موجود سچائی کو وہ محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے دل کی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور حازم کو اپنے راستے ہٹا کر بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے نکل گئی۔ حازم بے بسی سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہاں آئلہ کا شاپنگ کے دوران دل ہی نہیں لگ رہا تھا، اس لیے اسے اچھا ڈریس بھی اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ حازم کو ایسے پریشان کر کے خوش نہیں تھی۔ جہاں حازم اس کے لیے دیوانہ ہوا جا رہا تھا، وہیں وہ بھی اس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ بس اپنی شادی کو یادگار پلس مزیدار بنانے کے چکر میں اس نے حازم کی حالت خراب کی ہوئی تھی۔ اس کی وہ بدلے والی بات سن کر اسے واقعی برا لگا تھا، لیکن اس کے لیے وہ بات کوئی اہمیت بھی نہیں رکھتی تھی۔ بعد میں اسے حازم کی معصومیت بھری، جنہیں وہ حازم کے سامنے گھٹیا کہہ رہی تھی، سوچوں پر پیار بھی آیا جو اس نے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اسے یہ بات جان کر نہایت خوشی بھی محسوس ہوئی تھی کہ حازم سچ میں اس کی حرکتوں سے بہت تنگ تھا اور بیچارے نے اس سے بچنے کا کتنا معصومانہ سلوشن نکالا تھا۔ وہ ویسے بھی اسے جان بوجھ کر تنگ کرتی تھی اور اسے ناپسند کرنے کا ڈرامہ کرتی تھی، ورنہ حازم تو ہمیشہ سے اس کے دل کی سب سے اونچی منصب پر براجمان تھا۔ وہ واقعی اپنی حرکتوں کے ذریعے اس کی سوچوں کا واحد مرکز بننا چاہتی تھی تاکہ وہ کبھی کسی دوسری لڑکی کا متعلق سوچ بھی نہ سکے۔ اور اس میں وہ 100% کامیاب بھی رہی تھی۔ وہ چاہتی تو بہت پہلے ہی اپنی محبت کا اظہار حازم سے کر سکتی تھی اور اپنی طرف مائل بھی کر سکتی تھی، کیونکہ یہ سب اس جیسی خوبصورت اور کانفیڈنٹ لڑکی کے لیے مشکل نہ تھا۔ مگر پھر بھی اس نے اپنی قسمت اور اپنی محبت پر بھروسہ تھا کہ حازم ایک نہ ایک دن خود سے ہی اس سے محبت کرنے لگے گا۔ اور اس کا یہ کامل یقین ہی تھا جس نے پلوں میں حازم کے جذبات کو ایک نیا رنگ دیا تھا۔ اسے ایک آؤٹ لیٹ سے دوسری آؤٹ لیٹ اور ایک بوتیک سے دوسری بوتیک پھرتے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، پر اسے کوئی ڈریس ہی پسند نہیں آ کے دے رہا تھا۔ فرحان بھی اچھا خاصا تپ چکا تھا اور ساتھ ہی میں آئلہ پر غصہ بھی کر رہا تھا۔ ایک تو اس کو خود کچھ پسند نہیں آ رہا تھا اور اوپر سے نائلہ، ندا یا فرحان کی رائے کو وہ اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ فرحان آئلہ کو ڈریسز الٹ پلٹ کر دکھانے میں مصروف پا کر شاپ سے باہر نکلا۔ اس نے حازم کو کال ملائی اور بوتیک کا نام بتا کر فوراً پہنچنے کا کہا، کیونکہ ان خواتین کی عقل پر تو فرحان کو کوئی بھروسہ نہیں تھا اور شاپنگ سے متعلقہ ایسے مسئلے حازم کے ایک مشورے پر سالو ہو جاتے تھا تو وہ شو ڈیزائنرز پلس بزنس مین، لیکن شاپنگ کے معاملات میں اس کی چوائس کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ اب حازم بجائے دل کے ساتھ مارکیٹ جانے لگا، کیونکہ فرحان نے اسے یہ کہہ کر بلایا تھا کہ ندا چچی بلا رہی ہیں۔ ویسے تو وہ فرحان کی بات بھی مان ہی لیتا
اور فرحان کی بات بھی وہ کم ہی ٹالتا تھا، لیکن اگر اسے اس کی امی کا حوالہ دے دیا جائے تو پھر وہ بات ماننا تو جیسے اس پر فرض ہو جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حازم اس بوتیک میں تھا جہاں عائلہ صاحبہ اب تک مختلف ڈیزائننگ ڈریسز میں کپڑے نکالنے میں مشغول تھی۔ فرحان اسے لے کر عائلہ کے پاس آیا۔ عائلہ کا موڈ ایک دم بدل گیا۔ تھوڑی دیر پہلے اسے حازم کو پریشان کر کے جو افسوس اور ملال ہو رہا تھا اب وہ حازم کی سڑی ہوئی اور دکھ بھری شکل دیکھ کر اندر تک سرشار کر گیا۔ اس لیے وہ مسکرا کر کپڑوں کے معائنے کر رہی تھی اور حازم اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مزید جل بھن رہا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عائلہ نے اس سے پوچھا۔ حازم نے فرحان کی طرف دیکھ کر عائلہ کے سوال کا جواب طلب کیا۔ میں نے بلایا ہے اسے، تمہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا لینا ہے، اور 2 گھنٹے سے یہاں سے وہاں پھرا کر میری چٹنی بنا دی۔ اب تم چپ کر کے کھڑی رہو اور جو بھی جوڑا حازم سلیکٹ کرے گا چپ چاپ وہی پیک کروانا، سمجھی؟ فرحان جو عائلہ کی حرکتوں پر کافی دیر سے بھرا بیٹھا تھا، موقع ملنے پر اچھی خاصی سنانے لگا۔ عائلہ کو فرحان کی تپتی ہوئی شکل دیکھ کر بری طرح ہنسی آئی اور وہ اس کے الفاظ کو سختی بھلا اس کی شکل دیکھ کر پیٹ پکڑ کر ہنس رہی تھی۔ کچھ ہنسی تو اسے حازم کے اجڑے عاشقوں والی شکل دیکھ کر بھی آ رہی تھی، جس کو باہر نکلنے کا موقع اسے فرحان کی وجہ سے ملا۔ اب یہ دانت کس خوشی میں نکال رہے ہیں؟ ایک سوٹ تک تو پسند نہیں کرنا آتا تمہیں، بس دانت نکلوا لو تم سے۔ فرحان کا پارا ابھی تک ہائی تھا۔ بھائی اب اتنی دیر سے زچ ہو رہے تھے، مجھے بتا دیتے، میں ذرا جلدی کچھ پسند کر لیتی۔ عائلہ نے بمشکل اپنی ہنسی کو بریک لگاتے ہوئے کہا، میرا دماغ نہیں خراب ہو جو میں تمہیں جلدی کرنے کو کہتا، ورنہ تم سارا ملبہ مجھ پر ڈال کر کل پھر سے چیلنج کرنے لاتی اور میرے کل کے 4 قیمتی گھنٹے ضائع ہوتے۔ فرحان عائلہ کو اس کی پرانی عادت اچھے سے یاد دلائی۔ فرحان اور عائلہ چپ ہوئے تو حازم ہاتھ میں ایک روز گولڈ کلر کی انتہائی خوبصورت برائڈل میکسی فراک لیے ان دونوں کے اپنی طرف متوجہ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ عائلہ نے اس کی طرف دیکھا تو لپک کر اس نے ہاتھ سے وہ میکسی لی اور پھٹی آنکھوں لیے ستائشی نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً وہ میکسی اسے بے حد پسند آئی تھی۔